ناظرین، جب اہل بیت کو کوفہ سے شام کی طرف روانہ کیا گیا تو یزید کے دار خلافہ شام کی طرف سفر ایک فیصلہ کن سفر تھا۔ اس سفر میں اہل بیت نے انقلاب کربلا کا پیغام پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ ناظرین، عمومی طور پر کوفہ سے شام کا فاصلہ ایک مہینے میں طے کیا جاتا تھا، لیکن ابن زیاد کے حکم سے اہل بیت کو صرف 16 دن میں ہی شام پہنچایا گیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام یکم صفر 61 ہجری کو شام پہنچے، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کوفہ میں اہل بیت علیہم السلام کا قیام صرف 4 دن تھا۔ اس کے بعد شام روانہ ہوئے۔ بہرحال ابن زیاد کے حکم سے اہل بیت کو بہت تیزی سے شام پہنچایا گیا، جو خود ایک اذیت تھی۔ اس کے علاوہ شبس بن ربی، شمر بن ذلجوشن، زجر بن قیس اور مجفر بن سلبہ جیسے سنگ دل اور شکی افراد کے ساتھ ایک کثیر فوج کا اہل بیت کے قافلہ کے ہمراہ ہونا بھی اہل بیت کے لیے شدت اذیت کا سبب تھا۔ ابی محنف کے قول کے مطابق 1500 سے زیادہ سپاہیوں کی نگرانی میں اہل بیت علیہم السلام کو شام کے لیے روانہ کیا گیا۔ ناظرین، اہل بیت کے لیے سب سے زیادہ دردناک امر شہداء کے سروں کا ان کے ہمراہ ہونا ہے۔ ظالموں نے بیماری کی حالت میں امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے تھے اور اہل بیت کو بے صاحبہ سواریوں پر سوار کر کے لے جایا گیا۔ دھوپ کی تپش سے اہل بیت علیہم السلام کے ہاتھوں اور چہروں کی جلد پھٹ گئی تھی۔ ناظرین، ان مصیبتوں کے علاوہ راستے میں ایسے واقعات بھی پیش آئے تھے جن سے اہل بیت کو شدید صدمہ پہنچتا تھا، جیسے کہ کبھی اونٹ پر سے کوئی بچہ گر جاتا تھا اور ظالم کاروان کو اس قدر تیزی سے ہانکتے تھے کہ وہ بچہ صحرا میں تنہا رہ جاتا تھا، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا پیچھے جاتی اور بچے کو ڈھونڈ کر اپنے ساتھ لے آتی۔ ناظرین، شام کے سفر میں اہل بیت علیہم السلام کو بے شمار مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جن میں سے میں نے صرف ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کیا ہے۔